أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق اللہ العظیم۔ اب یہاں پہ ہم نے وجنہ نون کے اوپر شد آ رہی ہے، نون مشدد ہے تو ہم یہاں پہ غنہ بھی کریں گے، اور نون کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار میں پڑھیں گے۔ وجنات الفافا، تین کے نیچے تا کے نیچے دو زیر آ رہی ہیں، اور اگلا حرف الفافا حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، الف ہے، الف کے اوپر جب زبر زیر پیش یا جزم ہو تو اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں۔ جناتن الفافا، جب دو زبر دو زیر یا دو پیش کے بعد اگلا حرف حمزہ آ جائے تو وہاں پہ ہم غنہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ان، یہاں پہ نون مشدد ہے، نون مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ یوم الفصل، صاد کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، کان، کاف کو باریک پڑھنا ہے، میقاتا، یا مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کے اور قاف کو بھی الف کی مقدار میں کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، نون ساکن کے بعد فا اخفا ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی ناک میں آواز کو چھپائیں گے، خوا کو موٹا کریں گے، فا کو صاد کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ تشدید والا حرف پہلے پچھلے حرف کے ساتھ ملتا ہے پھر اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو فی الصور تشدید والا حرف مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھتے ہیں، اور آگے واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے تو یہاں پہ واو مدہ ہو رہی ہے، را ساکن، را کے نیچے زیر آ رہی ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون، یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف کے اوپر یہ جزم آ رہی ہے تو یہ بھی حمزہ بن جاتا ہے، اور یہاں پہ جب الف کے اوپر یہ جزم آتی ہے حمزہ بشکل الف، تختی نمبر 2 میں پڑھتے ہیں ہم، تو ہم اس کو تھوڑا سا جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں۔ فتأتون افواجا، یہاں پہ واو مدہ، افواجا، واو کے ساتھ الف مدہ ہو رہا ہے۔ وفتحت السماء، سین کو تا کے ساتھ ملانا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور یہاں میم کے اوپر بڑی مد آ رہی ہے اور اس مد کو کرنا واجب ہے، اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں، اور مد متصل اس کا نام ہے، اور حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے، تو مد متصل کی یا مد واجب کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ عین کی شکل میں اسی کلمہ میں آتا ہے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا،
با کے اوپر جزم آ رہی ہے تو یہاں پہ حمزہ کو با کے ساتھ ملائیں گے، قلقلہ ہوگا اور الف مدہ کی صورت میں ان دونوں کو پڑھیں گے۔ ابوابا وسج، یا مشدد آ رہی ہے تو سین کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کے نیچے زیر ہے۔ وسجر، را کے اوپر زبر آ رہی ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، تا کو لام کے ساتھ ملا لیں گے۔ وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا، یہاں پہ صاد موٹا آ رہا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ میں اس کے ساتھ الف آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم الف کو بھی موٹا کریں گے۔ لِلطَّاغِينَ مَآبًا، لام کو طا کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پہ آپ کنفیوژن نہ ہو کہ یہ لام کے اوپر بھی شاد آ رہی ہے، تو یہ اگر آیت کو ہم ملانا چاہیں، مرصاد دال کو لام کے ساتھ ملانا چاہیں تو ہم ملا سکتے ہیں۔ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا، تو وقف کی صورت میں مرصادا پڑھ کے للطاغین پڑھیں گے۔ لابثین، اب یہاں پہ بھی ایسی ہی ہے کہ اب یہاں پہ آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے اس لیے ہم وقف کر دیتے ہیں۔ ویسے یہ جو آپ آیت کے اوپر لام الف دیکھ رہے ہیں یہ آیت کے درمیان میں آ جائے تو وہاں پہ ہم وقف نہیں کر سکتے کیونکہ لام الف لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو یہاں پہ ہم ویسے نہیں رک سکتے، لیکن آیت آ رہی ہے تو ہم اس میں وقف کر سکتے ہیں، سانس اپنا توڑ سکتے ہیں۔ تو اگر ملانا ہو مآبا لابثین، لام کے اوپر تشدید اور کھڑی زبر کو الف کی مقدار میں لام کھڑی زبر لا کر کے پڑھیں گے۔ لابثین، سا جو ہوتا ہے وہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اس میں سیٹی پیدا نہیں ہوتی۔ سین فیہا احقابا، دو نقطے والا قاف موٹا پڑھا جائے گا۔ لا یذوقون، زال سیٹی کے بغیر جیسے سا پڑھتے ہیں ایسے ہی زال کی ادائیگی وہیں سے ہوتی ہے، نرمی سے پڑھے جانے والے یہ دونوں حرف ہیں۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، دال کے اوپر دو زبر تنوین اور آگے واو آ رہی ہے، واو مشدد، تو یہ ادغام ہو رہا ہے، تو جب دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد واو آتی ہے حروف یرملون میں سے، تو اگر حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد آ رہا ہے تو اسی میں آواز کو چینج کرتے ہیں۔ حروف یرملون 6 ہیں تو ان میں ایک واو بھی ہے۔ باردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، غین کو موٹا، سین کو تشدید کے ساتھ، سیٹی کے ساتھ، قاف کو موٹا الف مدہ کی صورت میں۔ جزاء وفاقا، یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑی مد ہو رہی ہے اور حمزہ حمزہ جو ہے عین کی شکل میں اسی کلمہ میں آ رہا ہے، تو آگے واو کے ساتھ ہم نے ملانا ہے، حمزہ کے اوپر دو زبر اور آگے واو مشدد، یہاں پہ بھی ادغام ہو رہا ہے یعنی کہ ہم اس کو حمزہ کو اس واو کے ساتھ ملائیں گے۔ جزاء وفاقا انہم، نون مشدد پہ غنہ، کانو ایک الف کی مقدار میں لمبا کریں گے، کاف کو الف کی صورت میں۔ لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء، حمزہ کے نیچے دو زیر اور آگے حمزہ الف کی صورت میں، یہ دونوں حمزہ ہیں، ٹھیک ہے، ایک عین کی شکل میں ہوتا ہے اور ایک یہ ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر آ رہی ہے الف کے اوپر تو اس کو حمزہ بولیں گے، اور یہ حمزہ دوسرا عین کی شکل میں ہے، یہ دونوں حمزہ ہی ہیں، تو یہاں پہ ہم غنہ نہیں کریں گے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن، اب اسلام کو اس نون کے ساتھ ملا دیں گے، نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، صدق اللہ العظیم۔